کہ مغربی اقصا یعنی اندلس میں بقی بن مخلد نام کے ایک بڑی شخصیت گزری ہے. وہ معاشی لحاظ سے بہت کمزور تھے. انہیں جب علم ہوا کہ بغداد میں ایک بہت بڑا عالم ظاہر ہوا ہے, اس سے علم حاصل کرنی چاہیے, اب کیسے پہنچیں گے؟ تو ہر شہر میں پہنچتے, وہاں کماتے تھے, کام کرتے تھے, زیادہ سفر مہیا کرتے, پھر آگے کی جانب روانہ ہوتے. اندلس سے بغداد پہنچتے میں 2 سال لگ گئے. اب اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ نظر بند ہیں, کوئی ان سے مل نہیں سکتا ہے, کوئی ان کے پاس جا نہیں سکتا ہے, حکومت کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں. تو لوگوں نے کہا یحییٰ ابن معین کے پاس جا کے تم علم حاصل کرو, بہت بڑے عالم ہیں. یحییٰ ابن معین کی جو مجلس اس قدر جمی رہتی تھی کہ ان کے قریب تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا تھا. صبح کو وہ مجلس جمتی تھی, مگر اس کے لیے عصر کے بعد سے جا کے بیٹھنا پڑتا تھا, تب چل کر آپ یحییٰ ابن معین کے قریب ہو سکتے تھے. آخر کہتے ہیں کئی دنوں کے مشقتوں کے بعد میں یحییٰ ابن معین کے قریب پہنچا اور ان سے کئی سوالات کیا. اور یحییٰ ابن معین کے مجلس میں ہوتا تھا, فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ثقہ ہے, فلاں صدوق ہے, فلاں ضعیف ہے, فلاں کذاب ہے. تو اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے بھی کئی سوالات کیے. پہلا سوال کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا. شاگردوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوال کرنے دیجیے, سارے سوالات صرف یہ اکیلے کیوں کریں گے؟ کہ بس آخری ایک سوال ہے کہ احمد ابن حنبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ امام ہیں, ثقات سے بڑھ کر ثقہ ہیں, ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ جب میں نے سنا کہ وہ امام ہیں تو یحییٰ ابن معین جو شخصیت کہہ رہے کہ ان کے بارے میں میری حیثیت کیا کہ میں کہوں, میں نے ٹھان لیا کہ ان سے علم حاصل کرنا ہے. اب کیسے علم حاصل کریں گے؟ تو بھکاری کا بھیس بنائے, فقیر کا بھیس اختیار کیا. اور اس زمانے میں جیسے بھکاری مانگتے تھے, جیسا آج کے دور میں ہے, امام احمد بن حنبل کے گھر کے پاس گئے, اجر رحمکم اللہ, اجر رحمکم اللہ, یعنی کچھ بھیک دے دو, اجر حاصل کرو, اللہ آپ پر رحم کرے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کوئی بھکاری ہے, تو اندر بلائے کہ آ جاؤ, کچھ لے کے چلے جاؤ. اندر جانے کے بعد سارا حال بیان کیا کہ آپ تک پہنچنے کے لیے 2 سال مجھے لگ گئے, اور اب حالت یہ ہے. کہا یہ کام کرو, روزانہ ایسے آتے رہو, اور میں اس بہانے تمہیں 3 حدیثیں دے دیا کروں گا. روزانہ آتے تھے, 2 یا 3 حدیثیں لے کر اس طریقے سے 300 احادیث انہوں نے جمع کر لی. تو اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے ہمارے اسلاف نے علم حاصل کیا ہے. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.